السلام علیکم. پچھلے لیکچر کے اختتام پہ ہم نے لنک لسٹ کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں کہتا چلوں کہ ہم نے لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر بنانے کے لیے ارے کا استعمال کیا، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ارے کی کچھ لمیٹیشنز ہیں کہ بھئی اگر ہم نے ارے اندرونی طور پہ 100 کی رکھی تھی تو لسٹ جو ہم ڈیٹا اسٹرکچر بنا رہے ہیں وہ 100 ہی ایلیمنٹ سٹور کر سکتا ہے. 100 سے زیادہ ہم اس میں ایلیمنٹس نہیں ڈال سکتے کیونکہ اندرونی طور پہ وہ ارے جو ہے وہ بھر جاتی ہے. اس چیز کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے ایک نیا طریقہ کار اپنانا شروع کیا جو کہ لنکڈ لسٹ کہلاتا ہے. ہم نے بات شروع کی تھی لنکڈ میموری کی، تو وہاں سے گفتگو دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور میں گفتگو شروع کرتا ہوں اس سلائیڈ سے جو کہ آپ نے پچھلے لیکچر کے آخر میں دیکھی تھی، جس میں لسٹ کا خاکہ ہم نے بنایا تھا، اور پھر میں نے بات یہ کی تھی کہ کمپیوٹر کی میموری میں اصل میں یہ چیزیں کہاں پہ ہوتی ہیں، اور وہ جو زنجیر ہم بناتے ہیں وہ آخر زنجیر کمپیوٹر کی میموری میں کیسے بنتی ہے. تو دوبارہ اس سلائیڈ کو دیکھیے جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ لیکچر کے بالکل آخر میں دیکھی تھی. اس میں لیفٹ سائڈ پہ لسٹ کا وہ خاکہ ہے جو کہ زنجیر نما ہے، یعنی ہمارے پاس نوڈز ہیں. پہلے نوڈ میں لسٹ ایلیمنٹ 2 ہے، اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر جو ہے وہ زنجیر کی اگلی کڑی کی طرف ہے جس میں 6 تھا. 6 کے بعد اگلا ایلیمنٹ 8 ہے، اور 8 جو ہے وہ 7 کو پوائنٹ کر رہا ہے، اور 7 آخر میں 1 کو پوائنٹ کرتا ہے. لیکن اصل کہانی جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری میں دائیں جانب ہے سلائیڈ کے. اس میں جو تصویر بنی ہے اس میں لیفٹ سائڈ پہ اس لمبی سی ارے جو اوپر سے نیچے جا رہی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کمپیوٹر میموری ایڈریسز ہیں جو 1051 سے شروع ہوتے ہیں، پھر 52 53 54 اور 1065 تک یہاں پہ جا رہے ہیں. لیکن کمپیوٹر کی میموری اس سے بہت زیادہ ہے. یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہم نے اپنی لنک لسٹ بنائی ہوئی ہے. اور پھر میں نے بات کی تھی کہ ہمیں ایک نئے پوائنٹر ہیڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ اس زنجیر کی پہلی کڑی کی طرف پوائنٹ کرے گا. اور اگر آپ اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں اور ہیڈ سے شروع ہوں تو ہیڈ خود جو ہے وہ کمپیوٹر کی میموری 1062 میں موجود ہے. ہیڈ جو ہے وہ ایک پوائنٹر ہے، اور یہ وہی پوائنٹر ہے جو کہ آپ اپنے C++ کے کورس میں کر چکے ہیں کہ پوائنٹر جو ایک ویریبل ہوتا ہے اس میں ایک ایڈریس ہوتا ہے، اور وہ ایڈریس اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں 1054 ہے. اب اگر اس ایڈریس میں جاؤں اس ایرو کے ذریعے تو وہ مجھے 1054 پہ لے جاتا ہے، اور دیکھیے وہاں پہ کیا موجود ہے، ہمارا لسٹ ایلیمنٹ 2. لیکن ہم نے یہ کاروائی رکھی ہے کہ یہ نوڈ جو ہے یہ ایکچولی 2 حصوں کا بنا ہوا ہے. پہلا حصہ جو ہم نے آبجیکٹ کے لیے رکھا تھا اس میں ہم نے لسٹ ایلیمنٹ 2 سٹور کر دیا ہے، اور اس کا دوسرا حصہ جو نیکسٹ ہے وہ ایکچولی ایک پوائنٹر ہے. اور پوائنٹر میں یاد رہے کہ ہم ایڈریسز رکھتے ہیں، تو یہاں پہ ایڈریس 1051 ہے، اور اگر ہم 1051 پہ جائیں تو وہاں پہ ہمیں نمبر 6 ملتا ہے جو کہ لسٹ کا تیسرا ایلیمنٹ. اور اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر اس میں 1063 رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم 103 کی طرف جائیں اس ایرو کے ذریعے وہ ہمیں نیچے لے کے آ جاتا ہے 8 ایلیمنٹ جو لسٹ کا ہے وہاں پہ. اور 8 نوڈ جو ہے اس کا ساتھی نیکسٹ پوائنٹر 1057 رکھتا ہے، اور 1057 کو ہم فالو کریں تو وہ ہمیں نمبر 7، اور نمبر 7 کا ساتھی 1060 جو ہمیں نمبر 1 پہ لے جاتا ہے. اور دیکھیے 1 کا ساتھی جو ہے نیکسٹ اس میں ہم نے 0 ڈال دیا ہے. اب یہ 0 وہ نل پوائنٹر ہے جس کے بارے میں آپ میرے خیال میں اچھی طرح واقف ہوں گے کہ اگر آپ اپنے کسی پوائنٹر ویریبل میں 0 ایڈریس ڈال دیں اور آپ اس پوائنٹر کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، یا جو لفظ استعمال ہوا تھا ڈی ریفرنس کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کا پروگرام رک جاتا ہے. تو امید ہے کہ یہ تصویر اب آپ کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے. آپ کوشش کریں تو اس تصویر کو دوبارہ دیکھیے، کیونکہ ہم کافی کاروائی جو ہے
ان دونوں تصویروں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی کریں گے جہاں تک پروگرامنگ کا تعلق ہے. تو آئیے اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں جہاں پہ اب ہم اس کاروائی کو آگے بڑھائیں گے. اب واپس چلیے ان میتھڈز کی طرف جو ہم نے پرومس کیے تھے کہ ہمارا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے گا. اس میں ہم نے ایڈ کی بات کی تھی. اب ایڈ 9 جو ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ لسٹ میں کرنٹ پوزیشن پہ جا کے 9 ایڈ کر دو. اور اگر آپ کو وہ پرانی مثال یاد ہو تو ہم نے جب ارے کا استعمال کیا تھا تو جگہ بنانے کے لیے ہم نے کرنٹ پوائنٹر کے بعد کے جتنے ایلیمنٹس تھے ان کو رائٹ کی طرف شفٹ کر دیا تھا اور جو خلا بنی تھی وہاں پہ ہم نے 9 ڈال دیا تھا. اب ہم اندرونی کاروائی کر رہے ہیں, یعنی جو لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر کا استعمال کرنے والا ہے اس سے ہم یہ باتیں نہیں کر رہے کہ بھئی اندرونی طور پہ ہم امپلیمنٹیشن کیسے کر رہے ہیں. ہم نے ارے کے ذریعے امپلیمنٹ کیا, اب ہم ایک نئے طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس امپلیمنٹیشن کی خاطر میتھڈ تو وہی رہے گا, اس کا ہم انٹرفیس نہیں چینج کر رہے. پھر یہ یاد دہانی کے لیے لفظ سامنے لائیے, انٹرفیس, یعنی کہ لسٹ کا استعمال جو ہے وہ انہی میتھڈز کے ذریعے ہے, یعنی ایڈ, ریموو, فائنڈ, گیٹ, لینتھ, یہ سارے میتھڈز وہی ہیں. ہم صرف اندرونی حالات تبدیل کر رہے ہیں کہ ارے کی بجائے اب ہم لنک میموری کا استعمال کر رہے ہیں. تو واپس سلائیڈ پہ آئیے کہ ایڈ میتھڈ اب یہ لنک میموری کے ذریعے کیسے ہم کریں گے. یہاں پہ میں تصویر بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ C++ کا کوڈ بھی دکھا رہا ہوں. اس کوڈ کی طرف دیکھیے, یہ اسٹیٹمنٹ نوڈ اسٹار نیو نوڈ اکول نیو نوڈ 9. اب اس میں کافی باتیں ہیں جو کہ آپ نے میرا خیال ہے پہلے دیکھ چکے ہیں. اگر اس اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ دیکھے جائیں جو کہ ایکول سائن کی لیفٹ میں ہے, نوڈ اسٹار نیو نوڈ, یا شاید آپ نے اس کو اس طرح لکھا ہوا دیکھا ہوگا, نوڈ اسپیس اسٹار نیو نوڈ, یعنی کہ یہ جو اسٹار ہے یا ایسٹرسک جو سمبل ہے یہ نیو نوڈ کے ساتھ ہے. اس کے معنی ہے کہ یہ ویریبل نیو نوڈ جو ہے یہ پوائنٹر ہوگا نوڈ آبجیکٹ کی طرف. آپ نے پوائنٹرز اسی طرح ڈکلیئر کیے تھے. اگر آپ نے پوائنٹر انٹ کی طرف ڈکلیئر کرنا تھا تو آپ کہتے تھے انٹ اسٹار نیو آئی یا انٹ اسٹار جے. لیکن اس اسٹیٹمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ دیکھیے کہ وہی نیو میتھڈ ہے اور اس کے بعد نوڈ 9. اب یہاں پہ کاروائی C++ کی کلاسز کی طرف چلی جاتی ہے کہ جب آپ نے ایک کلاس کا ایک آبجیکٹ بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کلاس کا نام استعمال کرتے ہیں جو کہ یہاں پہ نوڈ ہے, جس سے اس کا کنسٹرکٹر کال ہوتا ہے. اور وہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ اصل میں اس کلاس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, بالکل جیسے دوسرے فنکشنز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک فنکشن ہوتا ہے جو کہ آپ کال کرتے ہیں اس کلاس کے نام کو استعمال کر کے, اور چونکہ یہ ایک میتھڈ ہے, ایک فنکشن ہے, آپ اس میں پیرامیٹرز بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس اسٹیٹمنٹ سے مطلب کیا ہوا کہ کلاس نوڈ کا ایک آبجیکٹ بناؤ, اس کے کنسٹرکٹر کو کال کرو, اس کنسٹرکٹر کو ایز اے فنکشن جب کال کرو تو اس کو 9 ایز اے پیرامیٹر بھیجو. جب وہ کلاس کا آبجیکٹ بن جائے میموری میں تو جہاں پہ وہ بنا ہے اس میموری ایڈریس کو مجھے دو. وہ میموری ایڈریس میں اپنے پوائنٹر ویریبل نیو نوڈ کے اندر رکھ لوں گا. تو اگر یہ مثال ایک انٹیجر آبجیکٹ کی ہوتی تو آپ کہتے انٹ اسٹار آئی ایکول نیو انٹ, یعنی کہ آپ ڈائنامکلی اس کو ایلوکیٹ کرتے. اور اگر آپ کو یاد ہو بالکل یہی طریقہ کار تھا جب ہم نے ایک ڈائنامک میموری ایلوکیٹ کی تھی, اور وہ مثال تھی انٹ اسٹار وائی ایکول نیو انٹ, اور پھر اسکوئر بریکٹس میں ہم نے 10, 20 یا 30 ڈالا تھا. یعنی کہ ایک انٹیجر ارے بناؤ اور نیو کے ذریعے, اور جب وہ بن جائے تو اس میں سے جو پہلی لوکیشن ہے اس کا ایڈریس ہمیں واپس بھیج دو, جو کہ ہم اپنے پوائنٹر ویریبل میں رکھ لیں گے. یہاں پہ کاروائی کچھ ویسی ہی ہے, البتہ یہاں پہ ہم ارے نہیں, ہم ایک کلاس کا ایک آبجیکٹ بنا رہے ہیں.
میں کچھ باتیں اس کلاس اور یہ آبجیکٹ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ان کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں کہوں گا، لیکن فی الحال آپ اس اسٹیٹمنٹ کو اس طرح دیکھیے کہ میں ایک آبجیکٹ بنا رہا ہوں ڈائنامکلی، یعنی کہ میں اس کے لیے میموری مانگ رہا ہوں. وہ آبجیکٹ جب بن جاتا ہے تو میموری میں جہاں پہ وہ بنتا ہے اس کی لوکیشن کا جو ایڈریس ہے وہ میں لے کے اپنے پوائنٹر ویریبل نیو نوڈ میں ڈال لیتا ہوں. واپس سلائڈ کی طرف آئیے. اب یہاں پہ میں نے دوبارہ تصویری خاکہ بنایا ہے جو کہ میں ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں کہ جب میں اپنی لنک لسٹ جو کہ میں ایک زنجیر کے طور پہ سوچ رہا ہوں، اگر اس میں نے ایک نئی کڑی درمیان میں لگانی ہے تو مجھے وہ کڑیاں آپس میں کیسے جوڑنی ہوں گی. اب تصویر میں زنجیر میں موجود ہے 2، 6، 8، 7 اور 1. یہ تو تھی لسٹ کی وہ صورتحال جب اس میں یہ 5 ایلیمنٹس موجود تھے. اب ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس زنجیر میں ایک نئی کڑی لگائی جائے اور کرنٹ پوزیشن جو ہے وہ 8 پہ پوائنٹ کر رہی ہے. تو جو نئی کڑی ہے وہ 8 کے بعد آئے گی، یعنی کہ یہ نیا نوڈ 9 جو ہے اس نے 8 کے بعد یا 8 اور 7 کے درمیان آنا ہے. تو اس زنجیر کو جوڑنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا تو یہ کہ میں اس نئے نوڈ کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے اس کو میں وہ نوڈ جس میں 7 یا 7 رکھا ہوا ہے اس کی طرف پوائنٹ کر دوں. یعنی کہ میں اس نئے نوڈ کو 7 کے ساتھ جوڑتا ہوں. اس کے بعد میرا جو 8 والا نوڈ تھا اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے وہ میں 9 کی طرف کر دیتا ہوں. اور فائنلی جو میرا کرنٹ پوائنٹر ہے وہ اب بجائے 8 کی طرف پوائنٹ کرنے کے 9 کی طرف پوائنٹ کرے گا. اور اگر آپ دوبارہ ذہن میں کمپیوٹر کی میموری لائیں تو اگر کرنٹ میں 8 کا ایڈریس تھا اب اس کی بجائے 9 کا ایڈریس وہاں پہ آ جائے گا. اسی تصویر میں میں نے یہ ایلپسز میں کچھ نمبر ڈالے ہیں 1، 2 اور 3. یہ نمبر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جب آپ نے اس نئے نوڈ کو اس لسٹ کے اندر لگانا ہے، جوڑنا ہے، تو آپ کس ترتیب میں یہ زنجیر کی کڑیاں یا یہ جو پوائنٹرز ہیں ان کو ویلیوز اسائن کریں گے. تو نمبر 1 جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا نوڈ آپ نے بنایا ہے اس کا نیکسٹ پوائنٹر سب سے پہلے جو نوڈ 7 ہے اس کی طرف پوائنٹ کرے گا، یعنی کہ نوڈ 7 جہاں پہ کمپیوٹر کی میموری میں ہے اس کا ایڈریس ہم نیو نوڈ کے نیکسٹ فیلڈ میں ڈالیں گے. اسی طرح دوسرا سٹیپ ہے کہ جو نوڈ 8 ہے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے، یاد رہے کہ یہ نوڈ جو تھا یہ 2 چیزوں سے بنا ہے، آبجیکٹ اور نیکسٹ. تو 8 والا نوڈ جو ہے اس کا نیکسٹ جو پوائنٹر ہے وہ اب 9 کی طرف پوائنٹ کرے گا. اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ جو کرنٹ پوائنٹر ہے یہ بجائے 8 کو پوائنٹ کرنے کے 9 کو پوائنٹ کرے گا. اب اگر آپ زنجیر کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو یہاں پہ وہی کاروائی ہو رہی ہے کہ میں 8 اور 7 کے درمیان جو لنک تھا اس کو میں نکالوں اور 8 کو 9 سے جوڑوں اور 9 کو 7 سے جوڑوں، کیونکہ اس سے پھر لسٹ کی ترتیب بن جائے گی 2، 6، 8، 9، 7 اور 1، اور لسٹ کا سائز جو ہے وہ 6 ہو جائے گا. اب یہ کاروائی تصویری طور پہ تو ہم نے کر دی، لیکن کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر پروگرام میں ہم تصویریں نہیں بنا سکتے، ہمیں پروگرامنگ کرنی پڑے گی. تو آئیے اب اس پروگرامنگ کی طرف چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ پہ آئیے. اس سلائیڈ پہ سب سے پہلے میں نے اپنی نوڈ کلاس کے بارے میں کچھ تفصیل لکھی ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ ایک کلاس بناتے ہیں تو اس کا سینٹیکس ہوتا ہے لفظ کلاس، اس کے بعد اس کلاس کا نام، پھر اس کے کچھ پبلک میتھڈز اور پبلک ویریبلس، اور اس کے پھر پرائیویٹ ویریبلس یا میتھڈز. تو آپ اگر اس کلاس کی طرف دیکھیے تو اس کے جو پبلک اس کا جو پبلک حصہ ہے اس میں سب سے پہلے میتھڈ ہے گیٹ. اب آپ نے جب کلاسز بنائی تھی تو عموماً آپ کنسٹرکٹر سے شروع ہوتے تھے
اور اس کے بعد آپ اس کلاس کا ڈسٹرکٹر لکھتے تھے اور اس کے بعد اس کے پبلک میتھڈ. لیکن جب یہ گفتگو چلی تھی کہ کلاسز کیسے بنائی جاتی ہیں تو یہ بھی تھا کہ اگر اس کنسٹرکٹر نے اندرونی طور پہ کچھ نہیں کرنا تو آپ کو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں. C++ کا کمپائلر جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنا دے گا. اسی طرح اگر آپ نے اس کے ڈسٹرکٹر میں کچھ نہیں کرنا تو آپ بے شک وہ نہ لکھیں, کمپائلر جو ہے آپ کے لیے ایک ڈیفالٹ ڈسٹرکٹر بنا دے گا. یہی صورتحال اس کلاس میں بھی ہے. تو واپس چلیے سلائیڈ پہ کہ پبلک حصے میں سب سے پہلے میتھڈ ہے گیٹ. اب گیٹ جو ہے اس کا کوڈ میں نے یہی کلاس میں لکھ دیا ہے کہ وہ جو آبجیکٹ ہے اس کی ویلیو یا جو بھی آبجیکٹ ہے وہ ریٹرن کر دیتا ہے. اب جب آپ یہ کلاسز بنا رہے تھے تو یہ بات بھی چلی تھی کہ عموماً, اور یہ بلکہ پروگرامنگ سٹائل بھی یہی ہے C++ میں, کہ آپ ہر کلاس کے لیے دو فائلیں بناتے ہیں. ایک اس کی .h فائل ہوتی ہے اور ایک اس کی .cpp فائل ہوتی ہے. .h فائل میں اس کلاس کا انٹرفیس بتایا جاتا ہے, یعنی کہ وہ کون سے پبلک میتھڈز ہیں اور پرائیویٹ میتھڈز جو کہ ایکچولی دوسرے استعمال نہیں کریں گے, لیکن اس کے وہ پبلک میتھڈز اور اس کے وہ پبلک ویریبلز کون سے ہیں جو کہ اس کلاس کے استعمال کرنے والے کال کر سکتے ہیں یا ان ویریبلز کو ایکسس کر سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کی اگر CPP فائل میں جائیں جس کو امپلیمنٹیشن فائل کہتے ہیں, تو پھر ان میتھڈز کی اصل امپلیمنٹیشن یعنی کہ ان میتھڈز کی باڈی, اس کا ایکچوئل کوڈ جو ہے وہ آپ وہاں پہ لکھتے ہیں. تو یہ کاروائی عموماً ایسے ہی ہوتی ہے, لیکن یہ لازمی نہیں کہ آپ ایسے کریں. اور یہاں پہ گفتگو کی خاطر میں نے ان دو فائلوں کو علیحدہ نہیں رکھا, میں نے ایک ہی فائل بنا لی ہے .cpp. کمپائلر اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کرے گا, آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں. اور میں نے یہ کاروائی ایسے کی ہے کہ یہ جو میتھڈز ہیں چونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں, ان کا کوڈ میں نے یہیں لکھ دیا ہے. اس سے دو باتیں ہوں گی. ایک یہ کہ میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ بجائے میں آپ کو دو فائلوں کے درمیان گھماتا رہوں, میرے سامنے ایک ہی فائل ہے. اور دوسرا اس کا کوڈ جو ہے وہ یہیں لکھا ہوا ہے. تو کمپائلر جو ہے ایکچولی ایک طریقہ کار استعمال کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ان لائننگ, یعنی کہ بجائے وہ فنکشن کال کرے, وہ فنکشن کے اندر جو کاروائی ہو رہی ہے وہ کاروائی ہی سیدھی کی سیدھی استعمال کر لیتا ہے. اب دوسرے میتھڈز کی طرف چلیے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے .h یعنی کہ انٹرفیس فائل اور .cpp یعنی کہ اس کی امپلیمنٹیشن فائل کو اکٹھے کر دیا ہے. اب آپ اس کلاس کے بقیہ میتھڈ کی طرف آئیے, واپس سلائیڈ پہ چلتے ہیں. سیٹ, یہ میتھڈ void ہے, یعنی کہ یہ کچھ ریٹرن نہیں کرے گا, البتہ یہ ایک پیرامیٹر لیتا ہے int آبجیکٹ, اور اندرونی طور پہ یہ جو پیرامیٹر اس کو آیا ہے وہ اپنے اندرونی ویریبل ایک پرائیویٹ ویریبل آبجیکٹ میں رکھ لیتا ہے. اب جب وہ کلاس کی باتیں ہو رہی تھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آبجیکٹ جو ہے جب اس نے اپنے آپ کے بارے میں کچھ کہنا ہوتا ہے تو یہ دس پوائنٹر کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے. یعنی کہ ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کرو, یا میرے کسی میتھڈ کو کال کرو, یا میرے کسی ویریبل کو کال کرو, اور یہ کاروائی یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. اگلے آئٹم کی طرف چلیے سلائیڈ پہ. اگلا آئٹم ایک اور میتھڈ ہے گیٹ نیکسٹ. اب گیٹ نیکسٹ جو ہے یہ ایک پوائنٹر ریٹرن کرتا ہے, کیونکہ اس کی اگر آپ شروع میں دیکھیں اس میتھڈ کے تو لکھا ہے نوڈ اسٹار گیٹ نیکسٹ, یعنی یہ ایک پوائنٹر ویلیو ریٹرن کرے گا, اور وہ پوائنٹر جو ہے وہ ایک نوڈ آبجیکٹ کی طرف پوائنٹ کرے گا, یعنی اس پوائنٹر میں ایک نوڈ آبجیکٹ کا ایڈریس ہوگا, اور یہ نوڈ آبجیکٹ میموری میں کہیں موجود ہوگا. اس میتھڈ کے اندر کیا ہے اس کو دیکھیے سلائیڈ پہ, ریٹرن نیکسٹ نوڈ.
اب اگر اس کلاس کے نچلے حصے اس کے پرائیویٹ سیکشن میں آپ دیکھیں جہاں پہ انٹ آبجیکٹ اور نوڈ اسٹار نیکسٹ نوڈ ہے، تو یہ جو نیکسٹ نوڈ تھا، یہ جب ہم نوڈ کا ڈیزائن کر رہے تھے تو ہم نے بات کی تھی کہ اس کے دو حصے ہوں گے. پہلا حصہ آبجیکٹ، جہاں پہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ لسٹ کے ایلیمنٹ کو ہم رکھیں گے، اور نیکسٹ جو دوسرا حصہ ہے وہ ایک پوائنٹر ہوگا جو کہ زنجیر میں جو اگلی کڑی ہے اس کا ایڈریس اس کے پاس ہوگا، یعنی کہ اس کے ذریعے ہماری زنجیر کی یہ کڑی جو ہے اگلی کڑی سے جڑ جائے گی. تو یعنی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ نے گیٹ نیکسٹ کو کال کیا تو یہ آبجیکٹ جو ہے یہ اپنے نیکسٹ فیلڈ میں جو کہ ایک پوائنٹر ہے، جو ایڈریس رکھا ہوا ہے، یہ ریٹرن کر دے گا. اور اسی وجہ سے اس میتھڈ کا جو سگنیچر ہے، یعنی جو اس کی ریٹرن ویلیو اور اس کی آرگومنٹس ہیں، اس ساری چیز کو سگنیچر کہتے ہیں. ریٹرن ویلیو نوڈ اسٹار ہے. واپس سلائڈ پہ آئیے. اگلا میتھڈ ہے سیٹ نیکسٹ. اب سیٹ نیکسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ سیٹ کو ایک پوائنٹر بھیجا جا رہا ہے، اور اندرونی طور پہ سیٹ میتھڈ جو ہے وہ یہ پوائنٹر لے کے اپنے اندرونی ویریبل نیکسٹ نوڈ کے اندر وہ پوائنٹر کی ویلیو سٹور کر لیتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے اس زنجیر کو بتانا ہے کہ تم نے کس کے ساتھ جڑنا ہے تو یہ میتھڈ کال کیجئے اور اس کو زنجیر کی اگلی کڑی کا ایڈریس دے دیں جو کہ یہ آبجیکٹ اپنے پرائیویٹ ویریبل نیکسٹ نوڈ کے اندر سٹور کر لے گا. اور یہ کاروائی کرنے کے لیے آپ کو یہ میتھڈ کال کرنا پڑے گا. واپس سلائیڈ کی طرف آئیے. یہاں پہ اس کے سارے میتھڈز اب مکمل ہو گئے. اس کے بعد اس کا وہ پرائیویٹ سیکشن آتا ہے جہاں پہ دو ویریبلز ہیں، انٹ آبجیکٹ اور نوڈ نیکسٹ نوڈ، جو کہ اس کلاس کے اختتام کے قریب ہیں، اور اس کے بعد یہ کلاس کی ڈیفینیشن ختم ہو جاتی ہے. اب چند باتیں اس کلاس کے بارے میں کرتے ہیں. اس طرح نہیں کہ یہ کلاس جو ہے وہ سی پلس پلس میں کیسے لکھتے ہیں اور اس کا سینٹیکس کیا ہے، پبلک پرائیویٹ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بلکہ کلاس کے بارے میں اس طرح سوچیے کہ آخر یہ چیز کیا ہے. ہم ایسے باتیں کرتے ہیں کہ اس کلاس کے ویریبل، اس کلاس کے آبجیکٹ بناتے ہیں، یا اس کے کئی آبجیکٹس ہم بنا لیتے ہیں. تو آخر یہ کلاس ہے کیا چیز؟ اس کی سب سے اچھی مثال جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کلاس چیز کیا ہے، آپ اس طرح سوچئے کہ کلاس اصل میں ایک فیکٹری ہے، اور اس فیکٹری سے اس کلاس کے یا اس طرح کی چیزیں جو کہ یہ فیکٹری بناتی ہے وہ چیزیں بنتی ہیں. فرض کریں آپ ایک کار فیکٹری کے بارے میں سوچیں. اب جب بھی آپ اس کار فیکٹری کو آرڈر دیتے ہیں تو وہ نئی کار بنا دیتی ہے یا کئی نئی کاریں بنا دیتی ہے. اسی طرح آپ کسی بسکٹ فیکٹری کے بارے میں بات کریں. جب آپ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر بسکٹ بناؤ تو آپ اس کو یہاں آرڈر دیں یا کسی طرح بھی کہیں تو وہ آپ کے لیے بسکٹس بنا دے گی. اس طرح کی اور کئی فیکٹریز آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ فیکٹریاں جو ہیں یہ اپنی اپنی نوعیت کی چیزیں بناتی رہتی ہیں. تو اس مثال کو آپ سی پلس پلس میں لے کے آئیں تو یہ کلاس جو ہے اصل میں ہم ایک فیکٹری بنا رہے ہیں. اب ہمارے لیے یہ جو نوڈ کلاس ہے یہ پھر کیا ہوئی؟ نوڈ کلاس جو ہے یہ ایک فیکٹری بن گئی ہے جس سے نوڈ نامی چیزیں، اگر وہ کار ہے تو کار سمجھ لیں یا جو بھی ہے، وہ نوڈ نامی چیزیں بنے گی. اور اس فیکٹری کو ہم جب ایک نیا نوڈ بنانا چاہتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں تو ہم اس کلاس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے نیو. ایک طریقہ اصل میں وہ نیو جو ہماری کال ہوتی ہے وہ اصل میں اس فیکٹری کو ایک آرڈر جاتا ہے کہ بھئی ہمیں تم اس فیکٹری میں جو چیزیں بنتی یا اس کی ایک، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو بہت ساری، یعنی کہ ایک ارے بنا سکتے ہیں، ارے آف کارز یا ارے آف بسکٹس. تو اگر آپ ذہن میں یہ خاکہ رکھیں کہ کلاس اصل میں ایک فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں یہ چیزیں بنتی ہیں، اور یہ جو چیزیں بنتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، ان کی صلاحیتیں کیا ہیں. اگر آپ ایک کار فیکٹری کے بارے میں سوچیں تو جب ایک کار بنتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اور وہ کیا کیا کر سکتی ہے. جہاں تک اس کی حیثیت، اس کی نوعیت کا تعلق ہے، اس کی ایک باڈی ہے، اس کے ویلز ہوتے ہیں، اس کے انجن ہوتا ہے، اس کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں.
تو یہ وہ ویریبلز ہیں جس طرح کہ ہمارے نوڈ کلاس کے اندر آبجیکٹ اور نیکسٹ نوڈ ویریبلز ہیں. ان کو اصل میں اسٹیٹ ویریبلز کہتے ہیں, لیکن کار کی مثال اگر لیں تو یہ اس کا انجن, اس کا اسٹیئرنگ ویل, اس کے ویلز, اس کی سیٹیں اور اس کی بقیہ چیزیں ہیں. اب یہ کار کیا کیا کر سکتی ہے, یہ اس کے میتھڈز ہیں. مثلا کار کو ہم چلا سکتے ہیں, وہ اس کے گیئر شفٹ کر سکتے ہیں, اس کے ایکسلریٹر کو اگر ہم دبائیں گے تو وہ تیز چلے گی, اس کے انجن کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, اس کو ہم ریورس میں ڈال سکتے ہیں, اور بقیہ کاروائیاں جو ایک کار کر سکتی ہے. اسی طرح جو بسکٹ فیکٹری ہے وہ بسکٹ بناتی ہے. اب بسکٹ کی نوعیت کیا ہے؟ خیر وہ کسی چیز سے بنا ہے, یعنی کہ آٹے, چینی اور اس قسم کی چیزوں سے بنتا ہے, اور اس بسکٹ کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس بسکٹ کو آپ کھا سکتے ہیں, اس کو آپ توڑ کے اس کے حصے کر سکتے ہیں, اس کا چورا چورا کر سکتے ہیں. اسی طرح نوڈ فیکٹری جو ہے وہ کیا چیزیں بناتی ہے؟ نوڈ فیکٹری جو ہے وہ یہ نوڈ نامی چیزیں بناتی ہے جس کے حصے یا اس کے اسٹیٹ ویریبلز دو ہیں, ایک آبجیکٹ اور ایک نیکسٹ فیلڈ جو نیکسٹ نوڈ ہے. اور یہ نوڈ کیا کیا کر سکتا ہے, یعنی کہ اس کے اسٹیئرنگ ویل اور اس کی انجن سٹارٹ کرنے والی مثال اس پہ کیسے لاگو ہوتی ہے؟ یہاں پہ اس کے یہ گیٹ سیٹ میتھڈز ہیں جو کہ ہم نے ابھی سلائیڈ میں دیکھے. تو ذہن میں یہ بات رکھیے کیونکہ اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ یہ کلاس آخر میں چیز کیا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں نا نیو تو اس کا مطلب کیا ہے. نیو اصل میں اس فیکٹری کو ہم آرڈر دے رہے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے یہ ایک اس طرح کا آبجیکٹ بنا دو. وہ آبجیکٹ بنتا ہے, ہمارے کیس میں وہ آبجیکٹ اصل میں میموری میں بنتا ہے, اور اس آبجیکٹ کا ایڈریس ہمیں مل جاتا ہے جو کہ ہم کہیں رکھ لیتے ہیں. ہم ان آبجیکٹس کی ارے بھی بنا لیتے ہیں. ذہن میں یہ بات رکھتے ہوئے اب اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے اپنی لسٹ کلاس بنانی شروع کر دی, یعنی کہ میں اب ایک لسٹ فیکٹری بنا رہا ہوں, اور یہ فیکٹری جو ہے یہ لسٹ آبجیکٹس بنائے گی. اور اگر آپ لسٹ کے میتھڈز یاد رکھیں, ایڈ, ریموو, نیکسٹ, بیک, اسٹارٹ اور بقیہ, تو کار کی مثال کے حساب سے یہ وہی میتھڈز ہیں کہ جس طرح کار کو آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کا ایکسلریٹر دبا سکتے ہیں, اس کے گیئر شفٹ کرتے ہیں. تو یہ جو لسٹ فیکٹری ہے یہ لسٹ آبجیکٹس بنائے گی, اور اس لسٹ آبجیکٹس کی صلاحیت کیا ہوگی, اس کی نوعیت کیا ہوگی, اور اس کے میتھڈز کیا ہوں گے, یا ایک اور طریقے سے کہ اس کا انٹرفیس کیا ہوگا, وہ اب اس کلاس ڈیکلریشن کے ذریعے میں ظاہر کروں گا. یعنی کہ یہ فیکٹری جو ہے جو آبجیکٹس بنائے گی اس میں یہ چیز شامل ہوگی. تو واپس سلائیڈ کی طرف آئیے. اس میں شروع میں یہ کچھ انکلوڈز ہیں, اسٹینڈرڈ لائبریری میں انکلوڈ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد دیکھیے کہ میں نے جو ہماری نوڈ فیکٹری تھی اس کو یہاں پہ انکلوڈ کیا ہے, کیونکہ یہ جو لسٹ کلاس ہے یہ بعد میں نوڈز کو آپس میں چین کر کے ہی لسٹ بنائے گی. تو یہ فیکٹری جو ہے لسٹ فیکٹری, یہ اندرونی طور پہ نوڈ فیکٹری سے نوڈ بنوا کے ان میں لسٹ کے ایلیمنٹس ڈال کے ان کا ایک چین بنائے گی. اور اگین یہ بھی روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری جو ہے اس کو کئی اور فیکٹریاں سپلائی کرتی ہیں, اس سے آپ کا وہ پورا ایک پروڈکشن چین بنتا ہے. تو سمجھیے کہ یہ جو لسٹ فیکٹری ہے اس کو جب نوڈ چاہیے ہوگا تو یہ نوڈ فیکٹری یعنی کہ نوڈ کلاس سے آبجیکٹس بنوائے گی, اس کے اندر لسٹ کا آئٹم رکھے گی اور اس کو وہ جو چین ہے اس کے اندر لگا دے گی. البتہ یہ جو چین مینجمنٹ ہے کہ یہ کون سا نوڈ پہلے, کون سا بعد میں, کون سا درمیان میں, یہ لسٹ فیکٹری یا لسٹ کلاس کی ذمہ داری ہے, یہ نوڈ کی ذمہ داری نہیں ہوگی. اور یہ آپ کو اس لسٹ فیکٹری میں یہ میتھڈز نظر آئیں گے. تو واپس سلائیڈ کی طرف آئیے. کلاس لسٹ یا اگر میں کہنا چاہوں کہ فیکٹری لسٹ, اس کا جو انٹرفیس ہے اس میں میں نے سب سے پہلے کنسٹرکٹر دکھایا ہے. اب یہاں پہ کنسٹرکٹر کیوں؟ یہاں پہ میں کنسٹرکٹر کے اندر اصل میں کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ جب آپ مجھے لسٹ فیکٹری کو ایک آرڈر بھیجیں گے کہ میرے لیے ایک نئی لسٹ بناؤ, تو مجھے فوری طور پہ کچھ کاروائی کرنی پڑے گی. جو کمپائلر میرے لیے ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بناتا ہے اس سے یہ لسٹ, یا اگر یہ کار ہوتی تو یہ کار نہیں بن سکتی, مجھے اس کے لیے کافی کاروائی کرنی پڑے گی. تو اب آئیے واپس سلائیڈ کی طرف کہ دیکھیں یہ کنسٹرکٹر کیا کر رہا ہے. پہلی کاروائی وہ یہ کرتا ہے کہ
نوڈ فیکٹری سے ایک نیا نوڈ بنواتا ہے اور وہ نوڈ جو ہے وہ اس کا کنسٹرکٹر ہے نوڈ کلاس کا, اور اس کو کچھ پیرامیٹر نہیں جا رہے, یعنی کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا. لیکن اگر فیکٹری کی بات ہوئی تو یہ نوڈ فیکٹری جو ہے آپ کے لیے ایک نیا نوڈ بنا دے گی. یہ نیو جو ہے اگر مثال کو سامنے رکھا جائے تو یہ ایک آرڈر گیا ہے نوڈ فیکٹری کو کہ بھئی مجھے ایک نوڈ بنا کے دو. جب وہ نوڈ بنے گا تو کمپیوٹر کی میموری میں کہیں وہ نوڈ بن کے سٹور ہو جائے گا. اس کے دو حصے ہوں گے, یعنی آبجیکٹ اور نیکسٹ نوڈ. جہاں پہ وہ دونوں چیزیں سٹور ہوئیں, یہ نیا نوڈ جو بنا اس کا ایڈریس جو ہے وہ ہمیں اس فیکٹری سے واپس ملے گا, اور وہ ہم ایک ہیڈ نوڈ, ہمارا ایک پوائنٹر ویریبل ہوگا لسٹ کے اندر, اس میں ہم سٹور کر لیں گے. اس کے بعد یہ جو ہیڈ نوڈ ہے اس کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کو ہم نل کر دیں گے کہ یہ جو نیا ابھی ہم نے نوڈ بنایا ہے یا فیکٹری سے بنوایا ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ انیشلی نل ہوگا, یعنی کہ یہ ابھی ایز اے چین میں کڑی کے طور پہ ابھی نہیں لگا اور نہ ہی یہ کسی کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے. کرنٹ نوڈ جو ہے یہ ہمارا وہ پوائنٹر ہے جو کہ کرنٹ کا کام دیتا ہے, یعنی کہ وہ جو کرنٹ پوائنٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں ریموو میں, گیٹ میں, ایڈ میں, یعنی کہ جب ہم ایڈ کہتے تھے تو جو کرنٹ پوائنٹر کے پاس جو نوڈ ہے اس کے بعد وہ نیا نوڈ لگ جاتا ہے, یہ کرنٹ نوڈ جو ہے یہ اس کا کام دے گا. اور آخر میں سائز جو کہ لسٹ کا سائز یاد رکھے گا, اس کو ہم انیشلی 0 کر دیتے ہیں. اب یہ ساری کاروائی ہمیں کنسٹرکٹر میں اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ جب بھی ہمیں لسٹ بنانے کا ایک آرڈر آئے گا تو یہ چند چیزیں ہمیں لازمی کرنی ہوں گی. اب اگر کار فیکٹری کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں تو جب ایک نئی کار بنتی ہے تو چند چیزیں اس کار کے ساتھ کی جاتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ فیکٹری سے نکلے. مثلا اس کے اندر انجن آئل ڈالا جاتا ہے, اس میں مختلف فلوئڈز ڈالے جاتے ہیں, اس کے ٹائروں میں ہوا بھر دی جاتی ہے, بقیہ اس طرح کی چیزیں, اس کے اندر بیٹری کو چارج کر دیا جاتا ہے. اب اگر آپ کے پاس کار آئے جس میں انجن آئل نہیں ہے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں اور اس کے ٹائروں میں ہوا ہی نہیں, تو پھر وہ کار جو ہے جب آپ کو ملے گی تو وہ چلنے کے لائق ہی نہیں ہوگی. اسی طرح یہ جو لسٹ ہے, جب یہ نئی لسٹ ہم بناتے ہیں تو ہمیں بھی اس میں فرض کریں اگر انجن آئل کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں کچھ انجن آئل ڈالنا پڑے گا تاکہ یہ لسٹ جو ہے یہ چالو ہو. اسی لیے ہم ڈیفالٹ کنسٹرکٹر استعمال نہیں کر سکتے, ہمیں اپنا کنسٹرکٹر لکھنا پڑا. اب آگے چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ کے اندر اب یہ کافی زیادہ C++ کوڈ ہے, لیکن اگر آپ اس کوڈ کے شروع میں دیکھیں تو ہم ایڈ میتھڈ یہاں پہ بنا رہے ہیں. واپس سلائیڈ کی طرف دیکھتے ہیں. ایڈ میتھڈ بالکل ایک فنکشن کی طرح شروع ہوتا ہے, یہ کچھ ویلیو ریٹرن نہیں کرتا جس کی وجہ سے شروع میں void ہے. اس کے بعد انٹ ایڈ آبجیکٹ. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ لسٹ کا جو ایڈ میتھڈ تھا اس کو ہم ایک لسٹ کا ایلیمنٹ بھیجتے ہیں, اور وہ مثال ایڈ 9 کی آپ سامنے رکھیے کہ ہم وہ 9 بھیجتے تھے کہ جو ہماری لسٹ تم اندرونی طور پہ رکھ رہے ہو اس میں 9 سٹور کر لو. یہ وہی کاروائی ہے کہ ایڈ میتھڈ کا جو انٹرفیس ہے اس کا جو سگنیچر ہے یہ وہی ہے جو پہلے تھا, یعنی یہ void ہے, کچھ واپس نہیں بھیجتا, اور یہ ایک آرگیومنٹ لے گا جس میں وہ لسٹ کا وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ آپ لسٹ میں ایڈ کروانا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ہم اب اس کو لنک لسٹ کے ذریعے بنا رہے ہیں تو یہ ایڈ میتھڈ جو ہے یہ خاصا لمبا ہے, لیکن ہم اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کاروائی کیا ہو رہی ہے. تو واپس سلائیڈ پہ آئیے, ہم اس کو اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے کاروائی ہے نوڈ اسٹار نیو نوڈ اکول نیو نوڈ. اب اگین آپ وہ فیکٹری والی مثال رکھیں کہ میں جب ایک لسٹ کا آئٹم سٹور کرنا چاہتا ہوں, لسٹ فیکٹری میں بیٹھا ہوں, میں ایک نئی لسٹ بنا رہا ہوں, اور اس لسٹ کا اب میں نے ایڈ میتھڈ لکھنا ہے کہ مجھے اگر کوئی کال کرے گا تو لسٹ میں میں نے ایک نئے نوڈ کو اس زنجیر کی کڑیوں میں لگانا ہے. تو میں نے سب سے پہلے اپنی نوڈ فیکٹری جو ہے, جو میرا سپلائر ہے, اس کو ایک آرڈر بھیجا کہ بھئی مجھے ایک نوڈ آبجیکٹ بنا کے دو.
اب یہ جو اسٹیٹمنٹ سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے وہ یہی کاروائی کر رہی ہے. اگر آپ اس کو داہنی طرف سے دیکھیں, نیو کی طرف پہلے دیکھیں, تو نیو نوڈ کا مطلب ہے کہ نوڈ فیکٹری کو آپ نے آرڈر بھیجا کہ وہ مجھے ایک نوڈ بنا کے دو. وہ نوڈ بنا اور اس نوڈ کا جو ایڈریس ہے میموری میں, یہ کار نہیں, یہ میموری میں کہیں پڑی ہوگی چیز. نوڈ جو ہے اس کا ایڈریس آپ کو ملے گا اور وہ ایڈریس آپ اپنے ایک پوائنٹر ویریبل نیو نوڈ میں رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد یہ نیو نوڈ کا سیٹ میتھڈ آپ کال کرتے ہیں. یہ چیز بھی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر آپ ایک کلاس کے آبجیکٹ کو پوائنٹ کریں تو اس کلاس کے کسی میتھڈ کو اگر آپ نے کال کرنا ہو تو اس کا جو طریقہ ہے, اس کا جو سینٹیکس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوائنٹر ویریبل, اس کے بعد یہ ایرو سائن اور اس کے بعد اس کلاس کا ایک میتھڈ. یہی کاروائی اس اسٹیٹمنٹ میں ہو رہی ہے کہ نیو نوڈ کا سیٹ میتھڈ ہم کال کر رہے ہیں, اور اگر آپ کو وہ نیو نوڈ یا نوڈ کلاس جو ہے وہ یاد ہو تو اس کا سیٹ میتھڈ جو تھا وہ آبجیکٹ کو لے کے اندرونی آبجیکٹ جو اس کا ویریبل, پرائیویٹ ویریبل ہے, اس میں وہ رکھ لیتا تھا. آگے چلیے, یہ اف اسٹیٹمنٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر کرنٹ نوڈ جو ہے وہ نل ہے. اب کرنٹ جو تھا یہ ہماری لسٹ کا وہ کرنٹ پوائنٹر ہے, اور اس کے نل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی نوڈ کو پوائنٹ نہیں کر رہا, زنجیر میں کہیں پوائنٹ نہیں کر رہا. اب یہ صورتحال کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کو پوائنٹ نہیں کر رہا؟ یہ صورتحال اس وقت ہو سکتی ہے کہ زنجیر کے اندر کوئی نوڈ ہے ہی نہیں, کوئی کڑی ہے ہی نہیں, یا اس زنجیر میں کڑیاں تھیں اور وہ آہستہ آہستہ ریموو ہوتی گئیں اور اب اس میں کچھ نہیں رہا, یعنی کہ لسٹ آپ کی خالی ہے, وہ کلیئر ہو چکی ہے. اس صورتحال میں یہ کرنٹ پوائنٹر جو ہے یہ نل ہوگا, یعنی اس کے اندر ہم نے زیرو ایڈریس ڈالا ہوگا, اور اگر یہ زیرو ہے تو ہمیں ایز اے اسپیشل کیس کچھ مختلف کاروائی کرنی پڑے گی, جو کہ اس اف اسٹیٹمنٹ کی باڈی میں اگر آپ آئیں تو وہ آپ کو نظر آئے گی. تو واپس سلائیڈ پہ چلیے کہ اف اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلے نیو نوڈ جو ہے وہ سیٹ نیکسٹ کو کال کرتا ہے, اور کرنٹ نوڈ, یہ اف اسٹیٹمنٹ, معذرت کہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کرنٹ نوڈ ناٹ نل ہونے کی صورت میں یہ ٹرو ہے, یعنی کہ زنجیر جو ہے یا لسٹ جو ہے اس میں پہلے سے کچھ کڑیاں موجود ہیں. تو اگر کرنٹ نوڈ نل نہیں ہے تو جو پہلی کاروائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو نیا نوڈ ہم نے بنوایا ہے اس نوڈ فیکٹری سے, اس کے نیکسٹ فیلڈ میں جو کرنٹ نوڈ کا نیکسٹ فیلڈ ہے اس کی ویلیو ہم ڈال دیتے ہیں. اور اگر آپ کو وہ تصویر یاد ہو جس میں میں نے وہ تیروں کے ساتھ نمبر لگائے تھے 1 2 3, اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک نئی کڑی زنجیر میں لسٹ میں ڈالنے کے لیے اس ترتیب میں پوائنٹرز کو اسائن کرنا ہوگا, تو اب یہ ترتیب یہاں پہ ہم فالو کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو نیا نوڈ ہے اس کا نیکسٹ فیلڈ جو ہے وہ زنجیر کی جو کرنٹ نوڈ کے بعد والی کڑی ہے اس کو پوائنٹ کرے گا. تو واپس سلائیڈ پہ آئیے, تو کرنٹ نوڈ گیٹ نیکسٹ جو ہے وہ زنجیر میں جو کرنٹ نوڈ کے بعد والا نوڈ ہے اس کا ایڈریس آپ کو دے دے گا, اور آپ وہ جو ہے نیو نوڈ کے نیکسٹ فیلڈ میں یہ ڈال دیتے ہیں. واپس سلائیڈ کی طرف آئیے. اب کرنٹ نوڈ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو نیکسٹ فیلڈ ہے یا تم جس نوڈ کو پوائنٹ کر رہے ہو اس میں اس نئے نوڈ کا ایڈریس ڈال دو. یہ وہ نمبر 2 سٹیپ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ویریبل ہے لاسٹ کرنٹ نوڈ. اس کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی اس وجہ سے کہ ہم لسٹ میں بعض اوقات پیچھے کی طرف جانا چاہیں گے, اور اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ جو ہمارا کرنٹ نوڈ تھا اس سے پہلے والا کون سا نوڈ تھا. اور اگر آپ لسٹ کی لنک لسٹ کی تصویر سامنے رکھیں تو اس میں جتنے ایروز تھے, ہمارے تیر تھے, وہ سارے ایک جانب کی طرف, ایک سمت کی طرف جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم لیفٹ ٹو رائٹ جا سکتے ہیں لیکن رائٹ ٹو لیفٹ نہیں جا سکتے, کیونکہ ہمارے پاس جو زنجیر ہے وہ ایک سمت کی طرف بنی ہوئی ہے. اور چونکہ ہم نے ایک میتھڈ لکھا تھا بیک جو کہ لسٹ کے اندر ہوگا, تو یہ بیک کرنے کے لیے ہم یہ لاسٹ کرنٹ نوڈ جو ہے اس کو بھی اندرونی طور پہ لسٹ میں رکھیں گے, اور اس کا استعمال ہم تب کریں گے. تو
تو یہ اسٹیٹمنٹ سلائڈ پہ جو ہے یہ کر رہی ہے کہ جو کرنٹ نوڈ کی اس وقت ویلیو ہے اس کو وہ یاد رکھتی ہے، کیونکہ جو اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کرنٹ نوڈ یا جو کرنٹ پوائنٹر ہے اس کو اب نئے نوڈ کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بعد یہ ایلس اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اور یہ ایلس اس وقت ہوگی کہ جب کرنٹ نوڈ جو تھا وہ نل ہے، یعنی کہ لسٹ کے اندر کچھ نہیں. یہ صورتحال ایسے ہو سکتی ہے کہ لسٹ ابھی نئی بنی ہے، اس کے اندر ابھی کچھ ڈیٹا ڈالا نہیں، یا جو لسٹ موجود تھی اس کے سارے ایلیمنٹس جو تھے یا اس کی ساری کڑیاں ہم نے ریموو کر دی اور اب لسٹ ختم ہو چکی ہے. تو اب اگر ایلس کی طرف دیکھیے تو یہاں پہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نیا نوڈ ہم نے بنوایا ہے اس کا جو نیکسٹ پوائنٹر ہے اس کو ہم نل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وہ جو ہیڈ پوائنٹر ہے اس کو ہم اس نئے نوڈ کی طرف پوائنٹ کر دیتے ہیں. یہ ہیڈ اصل میں ایک پوائنٹر ویریبل نہیں، یہ خود بھی ایک نوڈ ہے مکمل. یہاں پہ ہمیں اصل میں ایک مکمل نوڈ کی ضرورت نہیں، لیکن بعد میں ہم جو دوسرے میتھڈز ہیں ریموو اور فائنڈ، ان کے اندر ہمیں اگر یہ ہیڈ نوڈ اس طرح موجود ہو کہ یہ خود بھی ایک مکمل نوڈ ہے تو اس سے ہمیں کچھ فائدے حاصل ہوں گے. واپس سلائڈ کی طرف آئیے. ہیڈ کو آپ اس وقت یہی سمجھیے کہ یہ وہ ہیڈ پوائنٹر ہے جو کہ اس وقت اب ایک نئے نوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، اور بقیہ اسٹیٹمنٹس کے لاسٹ کرنٹ نوڈ بھی ہیڈ نوڈ اور جو کرنٹ نوڈ ہے وہ بھی ہیڈ نوڈ، اور آخر میں سائز جو ہے اس کو ہم انکریمنٹ کر دیتے ہیں. اب اس ایڈ نے کیا کیا کہ جب آپ اس ایڈ میتھڈ کو کال کریں گے یہ آپ کا لسٹ آئٹم لے کے ایک نیا نوڈ بنوائے گا نوڈ فیکٹری سے یا نوڈ کلاس سے. اس نوڈ کے اندر اس آئٹم یعنی فرض کریں وہ 9 تھا اس کی ویلیو ڈلوائے گا اس کے سیٹ میتھڈ کال کر کے، اور اس کے بعد اس نئے نوڈ کو اگر تو لسٹ پہلے سے موجود ہے تو وہ جو کرنٹ لوکیشن ہے یا کرنٹ پوائنٹر ہے اس کے بعد اس کو لگا دے گا، یا اگر لسٹ میں کچھ موجود نہیں تو پھر ایک لسٹ کے اندر یہ پہلا آئٹم بن کے لگ جائے گا اور جو ہیڈ پوائنٹر ہے وہ اس کو پوائنٹ کرنا شروع کر دے گا. اب بقیہ میتھڈز دیکھتے ہیں، ان کو بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے لنک لسٹ کے ذریعے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں نے یہ کیا ہے کہ یہ کاروائی جو ابھی میں نے C++ کوڈ کے ذریعے آپ کو دکھائی ہے اس کا کچھ تصویری خاکہ بناتے ہیں. تو سلائیڈ کی طرف آئیے کہ جب میں لسٹ کہتا ہوں، پہلا لسٹ جو ہے وہ کیپٹل ایل کے ساتھ ہے اور دوسرا لسٹ. یاد رہے کہ یہ بھی ایک لسٹ آبجیکٹ بنا رہا ہے، یہ بھی فیکٹری کو ایک آرڈر ہی جا رہا ہے لسٹ فیکٹری کو کہ بھئی ایک نئی لسٹ بنا دو، اور اس نئے آبجیکٹ کا نام جو ہے آپ لسٹ رکھیں گے جس میں ایل جو ہے وہ لوور کیس ہے، یعنی کہ آپ نے ایک نئی کار بنوا لی جس کا نام آپ نے لسٹ رکھا. جب یہ ہوتا ہے تو تصویری طور پہ یہ ایک نوڈ بن جاتا ہے جس میں ہیڈ نوڈ جو ہے وہ پوائنٹ کرے گا اس نئے نوڈ کو، اور سائز جو ہے وہ 0 ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم لسٹ کی ایڈ میتھڈ کو کال کر کے اس کو ایلیمنٹ 2 بھیجتے ہیں تو پھر دیکھیے کیا کاروائی ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ ہوا کہ ایک نیا نوڈ بنا، اس نئے نوڈ کے اندر یہ جو نمبر 2 ہے یہ سٹور ہوا. ہیڈ نوڈ جو ہے یہ اب اس کو پوائنٹ کرے گا، کرنٹ بھی اس کو پوائنٹ کر رہا ہے اور لاسٹ بھی اس کو پوائنٹ کرے گا، لاسٹ بلکہ ہیڈ کو پوائنٹ کرے گا، اور جو لسٹ کا سائز ہے وہ اب 1 ہو گیا. چلیے ایک اور آئٹم اس میں ایڈ کرتے ہیں. واپس سلائیڈ پہ آئیے. یہاں پہ میں نے اب 6 کو ایڈ کیا. اب یہاں دیکھیں کیا کاروائی ہوئی کہ سب سے پہلے میں نے ایک نوڈ بنوایا، اس نوڈ کے اندر میں نے 6 کو رکھا. اس کے بعد چونکہ لسٹ پہلے سے موجود ہے اس کے اندر یاد رہے ایک ایلیمنٹ پہلے سے موجود ہے، ایک نوڈ پہلے سے موجود ہے جس میں نمبر 2 رکھا ہوا ہے. جو نمبر 2 والا نوڈ تھا اس کا نیکسٹ پوائنٹر جو ہے پہلے نل تھا، اب وہ اس نئے نوڈ جس کے اندر 6 رکھا ہوا ہے اس کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، اور کرنٹ نوڈ جو ہے یا کرنٹ پوائنٹر جو ہے وہ اب شفٹ ہو کے اس نئے نوڈ کی طرف آ گیا ہے. ہیڈ البتہ وہی شروع میں ہے، کیونکہ یاد رہے کہ چونکہ میموری میں یہ چیزیں بکھری ہوئی ہیں تو ہمیں اس چین، اس زنجیر
کی شروع کی جو کڑی ہے وہ یاد رکھنی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. تو ہیڈ ہمیشہ شروع میں ہی رہے گا, یہ کرنٹ جو ہے یہ موو کرتا رہے گا. آئیے اب اور ایلیمنٹس اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہماری مثال پہلے کی طرح مکمل ہو جائے. میں نے لسٹ ایڈ 8, لسٹ ایڈ 7 اور لسٹ ایڈ 1 یکے بعد دیگرے کال کیے کہ بھئی لسٹ کے اندر 8 بھی لگا دو, 7 کو بھی لگا دو اور 1 کو بھی لگا دو. اور تصویر آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ 3 نئے نوڈز اب آ گئے ہیں جس میں یہ 8, 7 اور 1 اب آ گئے. اور دیکھیے وہ کہاں پہ لگے اور زنجیر کیسے بنی. سب سے پہلے 2 ہے, واپس سلائڈ کو دیکھیے. سب سے پہلے 2, اس کے بعد 6, اس کے بعد 8, اس کے بعد 7, اس کے بعد 1 اور 1 جو ہے اس کا جو نیکسٹ فیلڈ ہے اس کے اندر ہم نے کچھ نہیں ڈالا یا 0 ایڈریس ڈالا ہے, اور اس کو دکھانے کے لیے میں نے یہ سلیش سا لگایا ہوا ہے, یعنی کہ یہاں پہ نل رکھا ہوا ہے. کرنٹ نوڈ جو ہے وہ اس آخری نوڈ کی طرف ہے. لاسٹ کرنٹ نوڈ جو ہے وہ کرنٹ نوڈ سے ایک پہلے والے پہ بیٹھا ہوا ہے. ہیڈ نوڈ جو ہے یا ہیڈ پوائنٹر جو ہے وہ لسٹ کے پہلے نوڈ کی طرف ہے اور اس کا سائز 5 ہے. اب آپ یہ کاروائی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہ ایڈ کرتا جاؤں تو یہ لسٹ کیسے بنتی جائے گی. اگلی سلائیڈ پہ آئیے. یہاں پہ میں نے اب بقیہ میتھڈز کا C++ کوڈ دکھانا شروع کیا ہے. یہ گیٹ میتھڈ ہے. گیٹ میتھڈ کی طرف آپ اگر دیکھیں تو یہ کرنٹ نوڈ چیک کرتا ہے کہ کرنٹ اگر نل نہیں ہے, یعنی کہ کرنٹ کسی نوڈ کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے, یعنی لسٹ کے اندر کچھ ہے, تو یہ کرنٹ نوڈ کے گیٹ میتھڈ کو کال کرتا ہے. اب نوڈ کا جو گیٹ میتھڈ ہے وہ نوڈ کا ایڈریس آپ کو بھیج دیتا ہے, جو کہ یہ لسٹ کا میتھڈ گیٹ جو ہے یہ کالر کو واپس دے دے گا. اب اس ایڈریس سے کیا کیا جا سکتا ہے یہ تو اب وہ کالر جانے, کیونکہ ہم نے تو لسٹ میں یہ میتھڈ بنا دیا, اب وہ اس کو جیسے استعمال کرنا چاہتا ہے کرے. آگے چلتے ہیں. یہ نیکسٹ میتھڈ ہے جو کہ کرنٹ کو ایک پوزیشن آگے کرتا ہے. اس میں کیا کاروائی ہو رہی ہے کہ اگر تو کرنٹ نوڈ نل ہے, یعنی کہ وہ لسٹ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, تو یہ ریٹرن فالس کر دیتا ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نیکسٹ کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ کرنٹ کو آگے موو کر دے گا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہتر کاروائی ہے کہ جس نے بھی نیکسٹ کو کال کیا اس کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آیا نیکسٹ کامیاب ہوا بھی کہ نہیں. یعنی کہ اگر ہم لسٹ کے بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے کہا کہ نیکسٹ کرو, تو نیکسٹ تو اب کہیں نہیں جا سکتا. اور یہی بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی کہ اگر ہم ارے استعمال کریں اور ارے جو ہے بھر چکی ہے, تو یہ نیکسٹ جو ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گا. واپس سلائیڈ کی طرف آئیے کہ اگر تو کرنٹ نوڈ نل نہیں ہے تو ہم لاسٹ کرنٹ نوڈ کے اندر کرنٹ کی ویلیو یاد رکھتے ہیں. کرنٹ نوڈ کو ہم جو نوڈ ہے اس کے نیکسٹ فیلڈ کی ویلیو لے کے اس کو آگے بڑھا لیتے ہیں, یعنی کہ زنجیر کی اگلی کڑی میں. اب اگر ہم زنجیر کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پھر نیکسٹ ہوئے تو اب تو زنجیر ختم ہو گئی. اس صورت میں ہم فالس ریٹرن کر دیں گے, یا یہ بھی ہے کہ لسٹ کے اندر سائز اصل میں 0 تھا, ورنہ ہم ٹرو ریٹرن کریں گے. اور اگر ٹرو ریٹرن کیا تو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ کامیاب ہو گیا. آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لسٹ کے بقیہ میتھڈز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی چند ایک اور مثالیں دیکھیں گے اور تصویری خاکے دیکھیں گے کہ یہ جو لنک لسٹ بنتی ہے یہ میموری کے اندر یا اس کے C++ کوڈ کے اندر ہمیں کیا کاروائی کرنی پڑتی ہے کہ یہ وہ لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے اس کی نوعیت, اس کی ساخت اور اس کی صلاحیتیں وہی رہیں گی. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی, ہم لسٹ کے بارے میں بات جاری رکھیں گے. خدا حافظ.